پہلی بات یہ ہے، کیا جو شخص ہم سے چلا گیا ہے صرف اسے نہیں جانا تھا یا ہم نے بھی جانا ہے؟ ہم نے بھی کے ساتھ آ گئے، اس اکیلے نہیں جانا تھا بلکہ ہم سب نے جانا۔ میں اپنے شاگردوں کے ایک انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی میری بات سمجھ آ جائے گی۔ میں ان کو کہتا ہوں، میرا الحمدللہ دارالارقم سکول کے ساتھ تعلق ہے تو میں وہاں پر صرف قرآن کے حوالے سے چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، الحمدللہ میری خوش بختی ہے۔ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ میرے 150 کے قریب حفاظ کرام شاگرد ہیں، اب اللہ کے فضل سے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی میرے شاگرد ہیں، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں گورے والے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں جب ٹھوکر پر پہنچتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرا بٹوا گھر میں رہ گیا، میرے پیسے گھر میں رہ گئے۔ ان سے میں پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، تو میں اب کیا کروں گا؟ کیا کروں گا آپ بتائیں؟ واپس آؤں گا؟ یہی ہو سکتا ہے نا؟ وہاں سے رکشہ پکڑوں گا، واپس آؤں گا پیسے لینے کے لیے، یہی ہو سکتا ہے نا؟ ایک اور سورس بھی ہے، اللہ نے سہولت دی ہوئی ہے فون کی، موبائل کی۔ میں اپنے بیٹے کو فون کروں گا، بیٹا میرا بٹوا رہ گیا ہے، میرے پیسے رہ گئے ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے پہنچا دیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ٹھوکر پر پہنچا ہوں لیکن جانا میں نے کہاں پر ہے؟ دورے والا جانا ہے۔ اب ٹھوکر سے میں واپس آ رہا ہوں، ایک صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں فون پر ہو پا رہا ہوں۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج تک جو یہاں سے قبر میں گیا ہے وہ واپس آیا ہے؟ وہاں پر ٹیلی فون کی سہولت ہے، او میرا بیٹا میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کرو، ہے؟ قبر ٹھوکر جانا بورے والا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن قبر میں یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے کتنا لمبا سفر کرنا ہے۔ اگر میرے پاس ٹھوکر پر جا کر پیسے نہیں ہیں تو میرا حشر کیا ہوگا؟ جس گاڑی والے کو کہوں گا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، جانا بورے والا ہے، کیا کرے گا؟ نیچے اتار دے گا، تھکا دے گا، بےزتی کرے گا، برے الفاظ سے کہے گا، کہاں سے آ جاتے ہیں، کیسے؟ اور اگر میرے پاس میرے اپنی جیب میں پہلے سے کھلے پیسے ہوں گے، بہترین پیسے ہوں گے، زیادہ پیسے ہوں گے، تو پہلے گاڑی آنے سے پہلے ویٹنگ روم ملے گا، عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، گاڑی آ جائے گی تو کہا جائے گا سر آپ کی گاڑی آ گئی ہے، عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اور پھر گاڑی میں مجھے پانی بھی پیش کیا جائے گا۔ او میرے بھائی اور دوستو، اپنی جیبوں کو خالی نہ رکھو، کسی ٹائم بھی ٹھوکر پر جانا پڑے گا۔ یہاں تو پھر بھی میرا پلان ہے کہ کل میں نے جانا ہے، پرسوں جانا ہے، پھر اچانک بھول گیا، وہاں پلان بھی نہیں ہے۔ ایک اور انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کے بات سمجھ آ جائے۔ ہم سب فون یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں نا؟ ایک کال آتی ہے، ہم دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو، ہمارا چہرہ انداز ہی بتا دیتا ہے کہ ہم اس سے خوش ہو گئے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بڑے بہترین انداز سے اس سے بات کرتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا میرے بھائی؟ ایک کال آتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہی اگنور کر دیتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا ہے نا؟ یا زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نہیں سنیے تیری بات، ہے نا ایسی بات؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ایسی کال آنے والی ہے جس کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم ریجیکٹ بھی۔ اس کال کو ہر حال میں ہم نے ریسیو کرنا ہے نا ایسی بات؟ ایک کال ہمیں آنے والی ہے جس کو ہم نے ہر حال میں ریسیو کرنا ہے، اس کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ کون سی کال ہے؟ یہی موت کی کال۔ ہاں، اب خوشی اور تکلیف کیسے ہوگی؟ اگر تو میں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے،
قرآن کی تلاوت بھی مجھے نصیب ہو گئی ہے، میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، میں وضو کی حالت میں ہوں، میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوا، میں نے کسی کا کچھ دینا نہیں ہے، میری زندگی میں تلخیاں نہیں ہیں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہوئی ہے۔ تو جب وہ مجھے کال کے آثار آئیں گے، رنگ آئے گی نا، تو میرا چہرہ کھل اٹھے گا، میں خوش ہو جاؤں گا، او میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو اسی پہ انتظار میں تھا، میں خوش ہو جاؤں گا، ہے نا ایسی بات۔ اور اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اس دن میری فجر کی نماز رہ گئی، میں ہوں بھی بے وضو، اور میں نے کچھ معاملات بھی کلیئر نہیں کیے اپنی زندگی میں، اور کال کے آثار بھی ہو گئے، تو میرا حال کیا ہوگا؟ میں تو پریشان ہو جاؤں گا نا۔ اے میرے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، آج کا دن دے دے، کل صبح ضرور پڑھ لوں گا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ او میرے پیارے بھائیو، وہ جب کال آ جانی ہے، نہ منتیں کام آنی ہے، نہ ریکویسٹ کام آنی ہے۔ اذا جاء اجلها، جب ٹائم ہو جائے گا، لا يستاخرون ساعة، ایک پل کے لیے چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، اس اپنے کال کی تیاری کر لو، اور اس کال کی تیاری یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ صلح کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وہ ایمان والو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہم یہاں پیسے اکٹھے دنیا کے پیسے، مال اکٹھے کرنے، کوٹھیاں بنانے، محل بنانے نہیں آئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ رب کو راضی کریں۔ صبح اٹھیں، شام اٹھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ معاملہ کریں، زندگی کے ہر کام میں دل میں خیال آ جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور رات کو ضرور ایسا ہونا چاہیے، رات کو ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ نہیں تو کبھی کبھی تو ضرور، روزانہ نہیں تو کبھی کبھی تو ضرور وضو کریں، پورے بشاعت کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ جائے نماز بچھائیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوں، سجدہ کریں، تھوڑا زیادہ لمبا کریں، سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیریں، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم سجدے میں اپنی ساری بات کہہ دیتے، اپنے سارے دکھ سنا دیتے، اپنی ساری کمزوریوں کا اظہار کر دیتے۔ او میرا مالک، زندگی اتنی بڑی گزر گئی، آپ کو میری بات سے زیادہ سمجھ نہ آئے، میں اس انداز سے مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم ایک پل کے لیے یہ سوچیں، ہم سب ایک پل کے لیے سوچیں کہ میری موت آ گئی، ماننا ہے نا؟ ہم ایک پل کے لیے، ہم سب یہ ایک پل کے لیے سوچ لیں کہ میری موت آ گئی، میں مر گیا ہوں، میری اپنے رب کے حضور پیشی ہو گئی ہے، میرے پاس کیا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش کر کے کہوں میرا مالک، تو نے مجھے 62 سال 70 سال 50 سال 25 سال 30 سال زندگی دی ہے، مالک میں تیرے لیے یہ کر کے یہ ہمارا حق ہے نا۔ اللہ نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی نا میرے لیے، میں دنیا میں آیا ہوں تو میرے سے پہلے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، بولنے کی طاقت نہیں تھی، ماں کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، بھی میں اے کرتا تھا تو میری ماں سمجھ جاتی تھی یہ چاہتا کیا ہے، بولنے کے قابل ہوا، دوست و احباب دے دیے، کس چیز کی مجھے کمی دی، بڑا ہوا مجھے صاحب اولاد کر دیا، میری فرم بدال اولاد دے دی، کیا کیا نعمتیں ہیں میں جو اس کی ادا کروں کہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے ہیں؟ جس کریم اللہ نے اتنا بڑا تجھ پر کرم کیا ہے، تو بتا نا تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک دوست کے بارے میں آتا ہے، مکہ کے اندر کسی لفٹ میں وہ پھنس گیا، لائٹ چلی گئی، خراب ہو گئی، آگ لگ گئی، کوئی نظام بن گیا، کوئی حل نہیں تھا کہ اس لفٹ کو دوبارہ چلایا جا سکے۔ اس کے پاس جو موبائل کی بیٹری تھی، اکثر کیا ہوتا ہے تکلیف کے بعد کیا ہو جاتا ہے، موبائل کی بیٹری ہوتا ہے نا ایسا، یہ مجھے اور آپ کو مارنے کے انتہا، اوے احتیاط کر احتیاط کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن تیری بیٹری ختم ہو جائے اور تیرا کہانی بھی ختم ہو جائے۔ بیٹری بڑی کم تھی، ایک مفتی صاحب کے پاس کے لیے اس کا فون تھا، اس کے پاس قاری صاحب کا، جیسے ایسے لوگوں کا فون ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا فون ہونا چاہیے جو اس وقت کام آئے۔ السلام علیکم جی، او میرے شیخ، میرے استاد محترم، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، لفٹ میں پھنس گیا ہوں، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ کنیکشن ہو سکتا ہے نہ وہ چل سکتی ہے، اور میں ایسی جگہ پہ ہوں اگر وہ توڑ کر بھی آنا چاہے تو نہیں آ سکتے ہیں، کیا کروں؟ شیخ کیا سکھا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق کا کیا مزہ ہے؟ کہتا ہے میرے شاگرد گھبرا نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو اکیلا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، تو اب اپنے رب کو پکار، رب کے ساتھ معاملہ کر، میرا مالک میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا، میں نے اپنی زندگی میں تیرے لیے یہ کیا تھا، اللہ آج مجھے اس مشکل سے نکال۔ اب فون کٹ گیا، اب وہ شخص اپنی لسٹ لیتا ہے، اپنی زندگی کی لسٹ لیتا ہے، میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، گنتا چلا گیا، 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 زندگی کے بہت ساری نیکیاں سامنے آئیں، لیکن اس کی نیکی کے سامنے ایک تھوڑا سا اور ٹپ آ گیا کہ تو نے تو دنیا کے لیے کیا تھا، تیرے دل میں یہ بھی تو خیال تھا نا، تیرے دل میں یہ بھی تو خیال تھا نا کہ لوگ مجھے اچھا کہہ دیں گے، لوگ کہیں گے کیا بات ہے، یہ تھا نا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ اپنے شیخ کو کال کی، شیخ محترم رو رہا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے، کہتا ہے شیخ محترم میں اپنی پوری زندگی کا جب نچوڑا نکالا ہے نا، تو میری اپنی پوری زندگی کے اندر مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں ہے جو میں اپنے رب کے سامنے پیش کروں، مالک میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں مجبور ہوں، اب میرے پاس یہ حربہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ جب اس نے بے بسی کی کال کی نا کہ مالک استاد صاحب میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوں، میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو تو اپنے خوش قسمت ہے، میں جو نقشہ کہہ رہا ہوں اس کا نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے گریبان میں اپنے آپ کو جھانکتے گئے، ذرا نگاہ دوڑائے اپنے بارے میں، اپنے نامہ اعمال پر اپنے آپ اپنے بارے میں آج نہیں تو کس وقت پھر جان میں لانا کیا ہے میرے پاس۔ جب وہ مایوس ہو کر اپنے استاد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد محترم میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا اپنے مالک کے سامنے، اس کریم آقا کا رحم جوش میں آ جاتا، نہیں نہیں میرے بندے تجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ تو نے میرے لیے کیا 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 ہوا ہے۔ بعض اوقات آدمی چھوٹا سا عمل کر جاتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے میرا رب اسی پر ہی راضی ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، ایک آدمی قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے گناہوں کے انبار لگ جائیں گے، حیران ہو جائے گا، اللہ کریم پوچھے گا سنا میرا بندہ کوئی پاس تیرے ہے نہیں، رونے لگ جائے گا، کہ مالک میرے پاس کچھ بھی نہیں میرا بندہ یاد کر، تو پھر دھیان دے گا۔ اب کیسے دھیان دے، آپ نے پھنسا ہوا عذاب میں، پتہ ہے کتنے بڑے انبار ہیں، بڑے سوچ و بچار کے بعد کہے گا کہ مالک مجھے یاد نہیں، اللہ کریم فرمائے گا تجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے، تو نے اپنی زندگی میں ایک دن پوری محبت کے ساتھ کہا تھا لا الہ الا اللہ، بس وہ کلمہ تیرا ادا کرنا مجھے بڑا پسند آیا، یہ دوسرے پلڑے میں ہے۔ اس کا بھی یہی حال ہوا جب وہ اپنے استاد کے سامنے رویا کہ میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکوں،
اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس سسٹم کو خود بخود، وہ جو لفٹ تھی نا وہ آٹومیٹک، وہ قدرتاً، یعنی کوئی وزن کا فرق ہوا، کوئی رسی ٹوٹی، کیا ہوا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ معجزہ ہے، وہ خود بخود ہلنا شروع ہو گئی، نیچے گرنا شروع ہو گئی، اور تھا فاصلہ تو کچھ فٹ کا، وہ دیوار کنکریٹ میں تھا اور جو دروازہ کھلنے والا ہے وہ کچھ فاصلہ تو کچھ فٹ کا ہی تھا. جب وہ تھوڑی سی نیچے آئی تو اب ٹیکنالوجی بھی کام کرنا شروع ہو گئی، اب سارے کام ہونا شروع ہو گئے. وہ اس رونے کے چند لمحے بعد وہ میرے بھائی اور دوستوں، زیادہ بات کی جائے یا کم کی جائے، بس آج میری گفتگو کا ایک ہی لب لباب ہے. آپ اپنے تائیں روزانہ اس بارے میں سوچیں، جانا ہے، کال مجھے آنی ہے اور اس کو میں ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اس کال کے لیے میں نے کیا تیاری کی. ایک اور آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں اس تیاری کے حوالے سے. میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اندر ذرا جھانکیں کچھ دیر کے لیے. کل کا جو صبح سے لے کر شام کا دن گزرا ہے، صبح سے لے کر شام تک میں نے، آپ نے کتنی بار پوری توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھا ہے؟ اگر تو وہ درود شریف سینکڑوں میں ہے، کئی 100 مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلامی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی ہوں یا رسول اللہ. اگر تو آپ نے سلام عرض کیا ہے، درود شریف پڑھا ہے، تو آپ کو سلام اور مبارک. اگر آپ نے 10 مرتبہ بھی پڑھا ہے تو آپ کو مبارک. اور اگر خدا نہ خواستہ صبح سے لے کر شام پورا دن گزر گیا اور پورے دن گزرنے کے بعد آپ کو ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نصیب نہیں ہوا، تو پھر میرا دوست اپنے ایمان کی خیر مانگ. ایمان کسی بورڈ کا نام نہیں ہے کہ میرے نام محمد ابراہیم ہے بورڈ لگ گیا ہے. ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو تیرے دل کے اندر ہے. اور ایمان کا لیول اپنا چیک کرنا ہے نا روزانہ، تو کرتا رہا کر. وہ یہ ہے کہ روزانہ اپنا سوچا کر کے آج کے دن میری کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن ہوا ہے، کتنی بار میری حاضری ہوئی ہے. جب میں درود شریف پڑھتا ہوں نا، ہم سب پڑھتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری ویڈیو پیش کر دی جاتی ہے، جیسے یہ بچہ بھی بنا رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی محمد ابراہیم بن الیار، جو آپ کا نام ہے، آپ کا نام اور آپ کی بلدیت کے ساتھ اس انداز سے، اس محبت سے، اس شوق سے آپ کو سلامت کر رہا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کو یہ سسٹم اللہ ذو الجلال والاکرام آن لائن فرما دیتے ہیں. آن لائن سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں تو ویڈیو کال کبھی کی ہے؟ جو ہی ویڈیو کال ہوتی ہے تو فوراً آپ کی اور جس کو آپ کا بات کرنا چاہتے ہیں آمنا سامنا ہو جاتا ہے. آپ کے چہرے کے امپریشن اور اس کے چہرے کے امپریشن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آپ پتہ چلتا ہے کہ کس حالت میں آپ. جو ہی ایک بندہ ہے مومن، ایک بندہ ہے مومنہ، ایک خاتون درود شریف کے کلمات ادا کرنا ہی چاہتی ہے تو پورا سسٹم آن لائن ہو جاتا ہے. وہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امت، یہ آپ کو سلامت کر رہا ہے. تو اگر دن کو مصروفیات ہو، دن کو بڑے آپ الجھے ہوئے ہوں زندگی کے الجھنوں میں، تو جب رات کو سونا نا، 2 کام کرتے رہنا. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ مسلسل 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جتنا آپ کو وقت مناسب ہو کہیں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کچھ نہیں کہنا، صرف کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے. کس سے؟ حادثات سے. کتنی مجھے کالیں، کوئی بدخبری نہیں آئی. کتنی جگہوں سے میں ایسے سے گزرا جہاں واقعتاً میرے ساتھ حادثہ ہو جانا تھا، میرے مالک نے مجھے بچا دیا. کیا کچھ میرے ہونے جا رہا تھا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، مجھے زندگی کی مہلت دے دی، میری سانسیں چلتی رہیں.
बगैर वजह के, तो कुछ वक्त के लिए आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह के शुक्र अदा करने के बाद पूरी तवज्जो, पूरे इनामात, पूरे शौक, पूरी मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दुरूद भेजें। अल्लाह करे कि हमें जब आखिरी वक्त हो हमारा, हम वुज़ू की हालत में, तो टाइम तो नहीं है ना, पता नहीं है ना, इसलिए कोशिश क्या करें कि हर वक्त बावजूद रहने की। और उसका आसान नुस्खा ये है कि जब भी वॉशरूम में जाए अपनी ज़रूरत पूरी करें तो सिर्फ वहां तक महदूद न रहें, उसी वक्त फौरन क्या कर लें, बस ये आज आदत पड़ा कि जब भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी है साथ के साथ ही वुज़ू कर लेना है, और जब वुज़ू टूट जाए तो फौरन फिर से वुज़ू कर लेना है। इससे आपके रिस्क में बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, आपकी औलाद में बरकत होगी, क्योंकि ये वुज़ू वो कीमती नेमत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपका क्या ख्याल है कि 100 घोड़े बंधे हुए हों काले, और उनमें कुछ घोड़े ऐसे हों जिनका माथा भी सफेद हो और उनके पाँव भी सफेद हो, तो उसका मालिक पहचान लेगा या नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पहचान लेगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत के जो लोग होंगे उनके वुज़ू की जगह चमक रही होंगी, और जिसने जितना वुज़ू किया होगा उसका उतना ही ज्यादा नूर होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, बस ये 2 काम जरूर करने हैं, अल्लाह से सुलह करनी है, अल्लाह से माफ़ी कर भी लेना है तो डर जाना है, नहीं करना है तो और झुक जाना है। देखो एक आदमी नमाज़ी है, परहेज़गार है, कुरान पढ़ता है, सारे काम करता है, लेकिन उसके दिल में है कि मैं बड़ा ही नेक हूं, मालिक को ये चाहिए। एक आदमी है बड़ा कमजोर, कुताकार है, लेकिन जब भी उसका मौका लगता है वो रब के सामने झुक के बैठ जाता है, मालिक मेरे से गलती होगी, मैं नहीं कर सकता। तो करीम इतना ये भी नहीं कहता है कि तूने किया क्यों था, वो करीम इतना है कि माफ नहीं करता है। ओ खुशखबरी है उम्मत मोहम्मद के लोगों, ओ आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आपके लिए खुशखबरी है, अगर उसके सामने हाथ जोड़ के बैठेंगे, उससे माफी मांगेंगे, तो आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। बस यही करने का काम है। वो चले गए अब्दुल हमीद भाई, अल्लाह उन पर करोड़ रहम से फरमाए, अपनी जिंदगी की बेहतरीन बहारें देख कर गए हैं। अल्लाह इस खानदान पर रहमत फरमाए, इनको सब्र जमील नसीब फरमाए, और हमें उस कॉल की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। और बात लालच की हो ना, लालच कर ले जाता हूँ, एक और काम भी करने वाला है जो करते जाएं, वो ये है कि जहाँ कहीं मस्जिद बन रही हो अपने हिस्से का काम कर लेना। आपके पास 1 बोरी की कीमत है ना, तो 1 बोरी डाल दें। एक मजदूर को मजदूरी देने की पैसे हैं ना, वो दे दो। कुछ नहीं है ना, तो उनके साथ थोड़ी देर के लिए मेहनत ही कर दें, जब तक वो मस्जिद आबाद रहेगी आपका हिस्सा रहेगा। अल्लाह पाक